کبھی نہیں بھٹکو گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری امت، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رکھے گئے، اگر تم ان کے دامن سے جڑے رہو گے کبھی نہیں بھٹکو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن مجید اور میرے اہل بیت۔ قرآن مجید ہے اور میری اولاد ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ علماء اس میں بڑی گہرائی سے جملے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں، نبی کی مدد میں، آپ کی دستگیری میں صحابہ کرام نبی کے حکم کی تعمیل میں کمر بستہ رہتے تھے۔ جہاں جہاں اسلام کی ضرورت آتی صحابہ آگے بڑھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابی کا مرتبہ اگر آپ پوچھیں گے تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، سبحان اللہ، ستاروں کی طرح ہے۔ صحابی کی شخصیت اگر آپ جانیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر صحابی ایک کاغذ کا ٹکڑا اگر اس میں کچھ لکھ دے اور دریا میں ڈال دے تو دریا کا تیور بھی بدل جاتا ہے۔ یہ صحابی کا مرتبہ ہے، ان کے شخصیتیں، ان کے کمالات اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنے صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کے دامن سے جڑے رہو کامیاب رہو گے۔ لیکن پیارے اسلام بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے دامن سے جڑ جاؤ گے کامیاب رہو گے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، صحابی کن کو کہتے ہیں؟ جو نبی کو بحالت ایمان دیکھ لے اور بحالت ایمان کی حالت میں رخصت ہو جائے، یعنی دل میں عشق رسول لیے ہوئے، پیشانی میں اللہ کے لیے سجدے کی توپ لیے ہوئے بندہ جب نبی کا دیدار کر لے اور اسی کیفیت میں ان کا وصال ہو جائے تو اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر میرے آقا صحابی کو قرآن کا ساتھی بناتے اور کہتے کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان قرآن اور صحابی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے جڑے رہو، تو جانتے ہو نبی کے وصال کے بعد صحابی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ ابھی کوئی صحابی ہے؟ ہرگز نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دعویٰ کرے تو دعویٰ ان کا ناقص ہوگا، اس لیے کہ اس نے نبی کو دیکھا نہیں۔ البتہ یہ اور لوگ ہیں جو کبھی کبھی نبی کا دیدار انہیں ہو جاتا ہے، عالم روحانی میں ان کا مقام ان کی جگہ ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ نبی نے صحابی کو اگر بنا دیا ہوتا تو 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد صحابی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، پھر قرآن تنہا ہو جاتا، اکیلا ہو جاتا، پھر نبی کے فرمان کی تکمیل نہیں ہو پاتی، پھر دنیا والے یہ کہتے کہ نبی نے بیان تو کر دیا کہ اے لوگوں ہم تمہاری درمیان قرآن اور صحابی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو قرآن تو اکیلا پڑ گیا ہے، اب کوئی صحابی نظر نہیں آتے، اب یہ قرآن ہمیں سمجھائے گا کون؟ ان کے تفاسیر ہمیں بتائیں گے کون؟ ان کے معنی اور مفاہیم سمجھائیں گے کون؟ ان کے اہم رموز و نکات بتائیں گے کون؟ اب تو قرآن اکیلا ہو گیا، تنہا ہو گیا، نبی کا بیان مسلم ہوتا گیا، نبی کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہوتا گیا، نبی کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہوتی، نبی کے فرمان میں تردد نہیں گئے، نبی کے فرمان میں کمیاں نہیں گئے، نبی کے فرمان میں بدلاؤ نہیں گئے، نبی نے جو کر دیا وہ بات مسلم ہو گئی، اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ اگر صحابی کو میں اپنا ساتھی بنا دوں تو 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد قرآن اکیلا ہو جائے گا، پھر ان کا ساتھی کون ہوگا؟ اس لیے میرے آقا نے قرآن کا ساتھی اپنی اولاد کو بنا دیا، اس لیے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی نبی کی اولاد موجود رہے گی، جب تک یہ دنیا رہے گی نبی کی آل موجود رہے گی، نبی کے گھر والے موجود رہیں گے، نبی کی اولاد موجود رہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ نہ نبی کی اولاد ختم ہو سکتی ہے، نہ قرآن مٹ سکتا ہے، تو لہٰذا ہمیں قرآن سے بھی جڑنا ہوگا، نبی
کی اولاد سے بھی جڑنا ہوگا، ان کے دامن کرم سے ہم جڑ جائیں گے، انشاءاللہ نبی کے فرمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ کون کہتا ہے کہ نبی کی آل سے ہم محبت نہیں کرتے، عقیدت نہیں کرتے؟ ارے نبی کی آل کا ہی وسیلہ لے کر ہم اللہ کا تقرب پاتے ہیں، اللہ کی قربت پاتے ہیں۔ شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ درد و علم کے مارے ہم کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ تو پیران اعظام سے جڑنے میں ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رب کی قربت مل جاتی ہے، رب کی بارگاہ کے یہ ہمارے وکیل ہو جاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ عام اور معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں شاید ان کی عقل وہاں تک رسائی نہ ہو، ان کی سمجھ نہ ہو، لیکن یہ اندازہ کر لو کہ جب آپ اپنی چھت پہ بغیر زینے سے نہیں چڑھ سکتے ہو، آپ کنویں سے بغیر ڈول رسی کے سہارے سے پانی نہیں لے سکتے ہو، تو بتاؤ رب تک پہنچنے کے لیے بغیر وسیلے سے کیسے پہنچ پاؤ گے؟ اگر تمہیں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی کا سہارا چاہیے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کا سہارا چاہیے، ولیوں کا سہارا چاہیے، بزرگوں کا صدقہ چاہیے۔ ان کے دامن کرم سے ہم جڑتے رہیں گے، انشاءاللہ کامیاب اور شادکام رہیں گے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کو فیضان غوث الورا سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، مختصر انداز میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ غوث اعظم کی شخصیت اپنی جگہ مسلم ہے، وہ باکمال ہیں، خوبیوں والے ہیں۔ میرے آقا جس طرح نبیوں میں ممتاز ہیں، اسی طرح غوث اعظم ولیوں میں ممتاز ہیں۔ میرے آقا رئیس الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ غوث اعظم رئیس الاولیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ میرے آقا کا بھی جواب نہیں، نبی کی آل غوث اعظم کا بھی جواب نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے۔ غوث اعظم سے ہم جڑتے رہیں گے، انشاءاللہ فیضیاب شادکام ہوتے رہیں گے۔ ان کی کرامتوں اور خوبیوں کو ہم سے بہتر بزرگان دین سے آپ ملاحظہ کریں گے۔ چند باتیں اب تیزی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، زہد و تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے کمالات کو گاہے بگاہے آپ جمعہ میں سن رکھے ہوں۔ چند باتیں نکال کر میں عرض کر دیتا ہوں۔ غوث اعظم کی کرامتیں اپنی جگہ ہیں، ان کے کمالات اپنی جگہ ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دیتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بعض حضرات کہ اللہ کے سوا کوئی دیتا نہیں ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن معلوم ہے اللہ اگر دیتا ہے تو نبیوں کے صدقے میں دیتا ہے، بزرگوں کے صدقے میں دیتا ہے۔ عطا کرنے والا خدا ہے، نبی کے صدقے میں ہمیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا نبیوں سے اگر ہم مانگتے ہیں تو مانگنا ہمارے لیے بجا اور درست اور جائز ہے۔ ولیوں سے بھی مانگ سکتے ہیں اور وہ عطا کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ مجلس خطاب میں آپ خطاب فرما رہے تھے۔ روزانہ ایک شخص آتا تھا، مہینوں بھر آ رہا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ کے کلام بلاغت نظام سے مستفیض ہو رہا ہے، فیضیاب ہو رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور غوث الاعظم کا خطاب، آپ کی تقریر، آپ کا بیان جب آخر حصے میں پہنچا، سارے لوگ اٹھ کر جانے لگے، محفل ختم ہو گئی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک شخص ہے جن کا نام ذکر ہوتا ہے علی، جن کا نام علی ذکر ہوتا ہے۔ علی سامنے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، بڑی حسرت بھری نگاہوں سے غوث اعظم کی طرف جھانک رکھے گئے، تک رکھے گئے، آپ کی نگاہ مبارک کی طرف جھانک رکھے، دیکھ رکھے گئے حسرت بھری نگاہوں سے۔ غوث الاعظم نے فرمایا پیارے سارے لوگ چلے گئے، آپ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور والا سارے لوگ آتے ہیں اور آپ سے فیضیاب ہو کر جا رہے ہیں، آپ کی بارگاہ سے جھولی بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ حضور والا میری جھولی کب بھرے گی، میری مراد کب پوری ہوگی، میرا مقصد کب مکمل ہوگا؟ کہا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہا حضور والا
میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، میں لا ولد کو، میرے گھر میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، میری نسل سے ابھی تک پروان چڑھنے والا کوئی نہیں آیا۔ حضور غوث الاعظم آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ ہمیں کچھ عطا کر دے۔ جانتے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث اعظم مسکراتے ہیں، اپنی نگاہ کو بلند کرتے ہیں، آسمان کی طرف بلند فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے علی سن لو، میں نے لوح محفوظ میں پڑھ لیا ہے کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں لکھا ہے، آپ کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں لکھا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، غوث اعظم کی نگاہ کو دیکھیں، زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، عرش اعظم کو دیکھ رہے ہیں، اندازہ کرو نبی کے اولاد کی نگاہ کا جب یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ نبی کی نگاہ میں اتنی وسعتیں ہو سکتی ہے، نبی کی اولاد کی نگاہ میں جب اتنی برکتیں ہو سکتی ہے تو جو امام الانبیاء کو، جو سردار انبیاء کو، جو رئیس انبیاء کو، امام الانبیاء کو میرے آقا کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ تو جانتے ہو غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے ملاحظہ کر لیا کہ آپ کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب وہ تو عقیدت مند تھا، وہ سائل تھا، منگتا تھا، ولیوں کی بارگاہ کا وہ بھکاری تھا، وہ جانتا تھا ولیوں سے ہمیں کس طرح لینا ہے، کس طرح مانگنا ہے، کس طرح سوال کرنا ہے۔ اس نے کہا حضور والا یہ تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں تو اسی لیے آیا ہوں کہ اولاد مل جائے، آپ کی بارگاہ میں تو اسی لیے آیا ہوں۔ اب غوث اعظم کا بیان سنیں، غوث اعظم مسکراتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ پیارے میری قسمت میں جتنی اولاد تھی، جتنے بچے تھے، جتنے لڑکے تھے وہ سب ہو چکے ہیں، ایک لڑکا باقی ہے۔ سبحان اللہ، سارے لڑکے آ چکے ہیں میری قسمت کے، میری پشت سے، میری نسل سے ایک لڑکا باقی ہے۔ اے علی تمہاری قسمت میں تو کوئی لڑکا نہیں، ایسا کرو کہ اپنی پیٹھ کھول دو، میری پیٹھ سے مس کر لو کہ میں اپنی پشت کا وہ لڑکا تیری پیٹھ میں منتقل کر دوں، اپنی پشت کا لڑکا۔ غوث اعظم اپنی پشت مبارک کو اس علی کے پشت سے مسل دیتے ہیں، ٹچ کر دیتے ہیں۔ غوث اعظم کی قسمت اور تقدیر کا لڑکا علی کی قسمت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت علی وہ اپنے گھر جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، 9 ماہ کے بعد ان کے گھر میں محی الدین ابن عربی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کریں، اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غوث اعظم عطا کرنے والے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ بندہ صدق دل سے غوث اعظم سے مانگ لے، سوال کر لے، دل میں جتنی پاکیزگی ہوگی، جتنی وسعت ہوگی، جتنی صفائی ہوگی، دل میں جتنی محبت ہوگی ویسے ہی انعامات پاؤ گے۔ دل میں بغض ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، بتاؤ وہ شخص ولیوں سے کیا فیض پائے گا؟ ولیوں سے فیض پانے کے لیے دل کو بھی صاف کرنا ہو۔ آپ کو معلوم ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ علماء کے سامنے جاؤ تو زبان سنبھال کر بات کرو، علماء کی بارگاہ میں جاؤ زبان سنبھال لو، کہیں گرفت میں نہ آ جاؤ۔ اور بیان کرتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال لو، کہیں پکڑ میں نہ آ جاؤ کہ تمہارا دل کیسا ہے، تمہارا مزاج کیسا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی یقین جانے غوث اعظم کی شخصیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ بعض حضرات ولیوں کا انکار کرتے ہیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور یقین جانے کہ آج ہندوستان میں وہ سلامتی، وہ بہاریں ہیں، وہ شادابی ہے، وہ نکھار ہے، وہ ہریالی اور زیبائی جو ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اس ہندوستان میں خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز کا فیضان برس رہا ہے، ان کی برکتیں برس رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بعض حضرات اس پر بھی انکار کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اور جا کر آتے ہیں، کچھ لے کر نہیں آتے۔ جانتے ہو پیارے اسلامی بھائیوں، مل تو جاتا ہے، بعض کو محسوس نہیں ہوتا، بعض کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام سے فیض حاصل کرو، ان سے برکتیں حاصل کرو۔ جانتے ہو پیارے اسلامی، ایک شخص آتا ہے اجمیر معلیٰ سے گھوم کر دیدار کر کے شرف زیارت سے مشرف ہو کر جب لوٹ رہا تھا
تھا تو ایک شخص نے اسے روک لیا, کہا جناب آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ سفر کر کے آ رہا ہوں. کہاں سے؟ خواجہ غریب نواز کے دربار سے آ رہا ہوں. کہا وہاں سے کچھ لے کے آئے ہو؟ کہا جی ہاں دعائیں تو کی گئے, انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی. اس شخص نے کہا تمہیں معلوم ہے وہاں پہ ایک چرچا ہوتا ہے جنتی دروازہ, ایک جگہ ہے جنتی دروازہ, حضرات جاتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں, ہر شخص تمنا کرتا ہے کہ اس دروازے سے گزر ہو جائے, وہاں سے گزر ہو جائے. تو اس شخص نے کہا کہ ہم نے سنا کہ وہاں ایک جنتی دروازہ ہے, لوگ اس سے گزرتے ہیں, فیض یاب ہونا چاہتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اس دروازے سے گزر ہو جائے. کہا جی ہاں ہر شخص تمنا کرتا ہے, میں بھی تو گزر کے آ رہا ہوں. اس شخص نے کہا تمہیں معلوم ہے جنت کسے کہتے ہیں؟ تو شخص نے کہا ذرا آپ ہی بتا دیجئے جنت کسے کہتے ہیں. کہا جنت اس جگہ پر ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے. جنت ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے. اس شخص نے اسے سمجھایا اور کہا تمہیں معلوم ہے جنت ساتوں آسمان کے اوپر رہے, عرش کے نیچے ہو اور اس کا دروازہ اجمیر میں آ جائے گا, یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے, یہ تصور کے خلاف ہے. ایسا کیسے ہوگا کہ جنت وہاں ہو اور دروازہ اس کا اجمیر میں آ جائے؟ معلوم ہے وہ عشق رسول کا خزینہ اپنے دل میں بسائے ہوا تھا, اولیاء سے محبت کرتا تھا, علماء کے بیانات سے اپنے ایمان کو جگمگا چکا تھا. پلٹ کے اس نے جواب دیا اے نادان سوال کرنے والے, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کونین نے ارشاد فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت تیری ماؤں کے قدموں تلے ہے. اے نادان تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ رب العزت نے پوری جنت کو ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے, تو کیا جنت کا دروازہ اجمیر میں نہیں ڈال سکتا ہے؟ اے نادان تم سمجھ نہیں سکتے ہو, یقیناً ماننا پڑے گا. وہ شخص قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے ہم نے یہ مان لیا ہے کہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے, لیکن اللہ کا کرم برس رہا ہے کہ جنتی دروازہ اجمیر میں مل گیا ہے. یہ کرم برس رہا ہے. اور جنتی دروازے کی وجہ تسمیہ میں بیان ہوتا ہے, وجہ تسمیہ یہ ہے, روایت ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, جنتی دروازہ کو جنتی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے, وجہ تسمیہ آپ ملاحظہ کیجئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ جاتے ہیں روضہ خواجہ پر اور مشرف ہونے کے لیے آپ جلوہ گر تھے. ایک رات کا حصہ ہوا, آپ آرام کر رہے تھے, خواب میں ملاحظہ کیا کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین آپ اس دروازے سے گزر رہے ہیں. سبحان اللہ, میرے آقا اس دروازے سے گزر رہے ہیں, حضرت علی بھی ہیں, حضرت حسن و حسین بھی ہیں, گزر رہے ہیں. اور میرے آقا فرماتے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس دروازے سے گزر گیا وہ امان پا گیا. سبحان اللہ, جو شخص اس دروازے سے گزر گیا وہ امان پا گیا, سلامتی پا گیا. اس وقت سے اس دروازے کو جنتی دروازہ کہا جانے لگا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے در سے یہ وجہ تسمیہ میں حاصل ہوا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, وہاں کا فیضان برستا ہے, ان سے پیار کریں, محبت کریں, عقیدت رکھیں, انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. غوث العظم دستگیر سے بے پناہ عشق رکھیں گے, ولیوں سے نسبت حاصل کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہر شخص کامیاب رہے گا. آپ کو معلوم نہیں انسان ان کے دیوانے مستانے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کیا پیار کرتے ہو, ہماری کیا اوقات ہے. حضرت خواجہ غریب نواز ہو یا غوث العظم دستگیر ہو, ان سے جنات بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, ان کے حکم کے تعمیل میں کمر بستہ رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, ایک روایت ملاحظہ کر لیجئے, تقریر ختم کر رہا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز اور غوث العظم دستگیر کی شخصیت یہ ہے کہ ان سے انسان بھی پیار کرتا ہے, جانور بھی محبت کرتے ہیں اور جنات بھی پیار کرتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے شہر بغداد میں ایک شخص تھا, حضرت ابو سعید, حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے حضور والا ایک عریضہ ہے, ایک معروضہ ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے گھر کی چھت پر میری نئی بیٹی جس کی عمر 17 سے 18 سال تھی, چھت پہ گئی واپس لوٹ کر نہیں آئی, چھت پہ گئی واپس لوٹ کے نہیں آئی, پتہ نہیں وہ میری بیٹی کہاں گئی, حضور پتہ لگا دیجیے. غوث اعظم نے فرمایا کہ تیری بیٹی کو جناتوں کا ایک قافلہ یا ایک شخص جناتی کا اس نے پکڑ لیا ہے, مقید کر
لیا تو کہا اب کیسے حاصل ہو؟ غوث اعظم نے فرمایا ایسا کرو، شہر بغداد سے متصل آگے بڑھو گے تو پہاڑ ملیں گے جسے کرخ کہا جاتا ہے، اس پہاڑ پہ چلے جاؤ، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، آپ وہاں جانا، اس پہاڑ کے بیچ پر حصار کھینچ لینا، حصار کرنا، لکیر کھینچ لینا، اور نیت یہ رکھنا کہ میں حضرت غوث اعظم کی نیت پر اس جگہ پہ بیٹھتا ہوں، بس حصار کھینچتے ہوئے نیت کر لینا، بیٹھ جانا، جناتوں کا قافلہ اس کی جماعت آئے گی، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، جانتے ہو پیارے اسلامی میں یہ نیت تھی، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، یعنی میں نیت کر رہا ہوں عبد القادر کی نیت پر، جانتے ہو پیارے اسلامی حصار کھینچ لیا ابو سعید اور وہاں پر بیٹھ جاتے گئے، بیٹھنے کے بعد اپنی نگاہ کو جمائے ہوئے تھے، اسی رات کا ایک حصہ گزرتا